بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ دوم پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جن اہم پوائنٹس پر بات کی ان میں سے پہلا پوائنٹ جمہوریہ انڈونیشیا کا محل وقوع تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ جمہوریہ انڈونیشیا کے جغرافیائی خدوخال تھے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا، اور چوتھا اور پانچواں پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور اس کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ یہ پچھلے سبق کی اہم ابحاث تھی جس پر پچھلے سبق میں تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ انڈونیشیا کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کے مذاہب ہوگا۔ اس کے اندر ہم مذاہب کی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ملک انڈونیشیا کے اندر کتنے مذاہب موجود ہیں اور اس وقت غالب مذہب کون سا ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ ہوگی۔ اس تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج جس حصے پر ہم بات کریں گے اس تاریخ کا تعلق اسلام آنے سے پہلے کا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 پوائنٹس ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی جمہوریہ انڈونیشیا کے مذاہب۔ انڈونیشیا مختلف مذاہب کا گھر ہے جس میں اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے بعد عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت مذاہب ہیں۔ اسلام پر بات کرتے ہیں۔ اسلام انڈونیشیا میں 13ویں صدی میں پہنچا اور اس کے بعد سے اب تک یہ غالب مذہب ہے جس کی 87% سے زیادہ آبادی اسلام پر عمل پیرا ہے۔ تاہم انڈونیشی اسلام مقامی ثقافتوں، عقائد اور روایات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے امتزاج کی وجہ سے اپنا ایک منفرد کردار رکھتا ہے۔ یہ اسلامی ہم آہنگی مختلف ثقافتی طریقوں جیسے سماجی رسم و رواج اور تہواروں میں واضح ہے جو اسلامی اور مقامی دونوں جڑوں کو یکجا کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دوسرے مذہب پر بات کرتے ہیں۔ عیسائیت انڈونیشیا کا دوسرا مذہب ہے۔ عیسائیت انڈونیشیا میں ڈچ نو آبادیاتی دور میں پہنچی اور آج انڈونیشیا کی عیسائی آبادی کل آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ عیسائیت 2 بڑی شاخوں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں منقسم ہے اور بنیادی طور پر مشرقی انڈونیشیا جیسے جزائر مالوکو میں پائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندو مت ہے جو کبھی انڈونیشیا میں ایک غالب مذہب تھا۔ اب بھی کچھ ثقافتی طریقوں اور روایات میں دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر بالی کے اندر۔ بالی ایک بڑی ہندو آبادی کا گھر ہے اور ہندو مذہب کی ایک انوکھی شکل پر فخر کرتا ہے جسے بالینی ہندوازم کہا جاتا ہے، جو مقامی رسم و رواج اور عقائد کو روایتی ہندو تعلیمات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ انڈونیشیا کا ایک اور بڑا مذہب بدھ مت ہے۔ بدھ مت کی آبادی انڈونیشیا کی آبادی کا صرف 1% ہے۔ ملک کی ثقافت اور تاریخ پر اس کا نمایاں اثر رہا ہے۔ بدھ مت ابتدائی طور پر ابتدائی صدیوں عیسوی کے دوران انڈونیشیا میں پہنچا اور بدھ مت کے قدیم مقامات اور آثار اب بھی پورے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا میں مذاہب کے تنوع کے باوجود ملک میں مذہبی رواداری اور تکثیریت کی ایک طویل تاریخ ہے، تاہم بڑھتی ہوئی مذہبی قدامت پسندی اور انتہا پسند گروہوں کے اثر و رسوخ نے حالیہ برسوں میں مذہبی برادریوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ یوں حکومت اور سول سوسائٹی کے کارکنان بین المذاہب مکالمے،
باہمی احترام اور مذہبی گروہوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں مذاہب کا تنوع ملک کی بھرپور تاریخ، ثقافت اور بیرونی دنیا کے ساتھ پیچیدہ تعاملات کا عکاس ہے۔ اگرچہ مذہبی رواداری اور تکثیریت انڈونیشیا کے معاشرے کی خصوصیات رہے ہیں، ملک کو بڑھتی ہوئی مذہبی قدامت پسندی اور عدم برداشت کے تناظر میں بین المذاہب ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس طرح ہمارا آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ یعنی مذاہب مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے انڈونیشیا کے مذاہب پر گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ملک کے اندر کتنے مذاہب موجود ہیں اور اس ملک کا سب سے غالب مذہب کون سا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ملک کے انڈونیشیا کی مختصر تاریخ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم انڈونیشیا کی اس تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ جس تاریخ کا تعلق اسلام آنے سے پہلے کا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ جمہوریہ انڈونیشیا کی تاریخ قبل از اسلام کیا تھی۔ انڈونیشیا کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ سے بھی پہلے کی ہے۔ انڈونیشیا کے قدیم ترین آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم انسانی نسلیں جو بونے کی شکل و صورت رکھتی تھیں یہاں آباد تھیں۔ یہ انسان نما مخلوق 5 سال پہلے ان علاقوں میں موجود تھی۔ جاوا سے ان کے پرانی انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے۔ اس وقت یہ ملک جزیروں میں منقسم نہیں تھا اور یہ جزائر ایشیا سے ملے ہوئے تھے، اور تقریباً 7000 سال قبل انہوں نے رفتہ رفتہ جزائر کی شکل اختیار کر لی۔ ماہرین نسلیات کی رائے ہے کہ 35,000 سال قبل پتھر کے دور میں یہاں سیاہ فام بونے رہتے تھے جو شکار کی تلاش میں جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ ان کا مذہب مظاہر پرستی تھا۔ یہ مردوں کو دفن کرتے اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ پوری آبادی ایک سردار کے ماتحت ہوتی تھی۔ 2000 قبل مسیح میں ان کے ہاں کھیتی باڑی کا آغاز ہوا۔ 500 قبل مسیح میں کانسی کا استعمال شروع ہوا اور 200 قبل مسیح میں ہند چینی سے آنے والے سوداگروں نے انہیں لوہے کا استعمال سکھایا۔ تقریباً 8000 سال قبل بادامی رنگ کی ایک مخلوط نسل کے باشندے آئے جو ہندوستان اور جنوب مشرق کی طرف سے آنے والی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نسل جاوی کہلائی۔ ملائی نسل کے باشندوں کی آمد سے انڈونیشیا میں تاریخی دور کا آغاز ہوا۔ زمانے قدیم میں مقامی باشندے ابتدائی قسم کی قبیلوی زندگی بسر کرتے تھے، مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، رسم و رواج اور توہمات کے بڑے قائل تھے، بھوت پریت اور جادو پر ایمان رکھتے تھے اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانیاں دیتے تھے۔ یہ لوگ کاشتکاری کرتے اور مویشی پالتے تھے۔ انڈونیشیا کے مختلف جزائر کے اندرونی حصوں اور پہاڑی علاقوں میں یہ وحشی اور نیم وحشی باشندے اب بھی آباد ہیں۔ پہلی صدی عیسوی میں جنوبی ہند سے ہندوؤں اور بدھ تہذیبوں کی آمد شروع ہوئی۔ یہ ہندو تجارت کی غرض سے وارد ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی جاوا میں تروما نام کی ایک سلطنت قائم کی۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں یہاں 2 بڑی سلطنتیں سلینڈرا اور سری وجایا تھیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں ہندو ریاست سماٹرا میں قائم ہوئی جس کی سرکاری زبان سنسکرت تھی۔ اس سلطنت کا خاتمہ بدھ مت کے ہیرو سلینڈرا کے ہاتھوں ہوا۔ سری وجایا کی سلطنت سلینڈرا کی ہم اثر تھی اور اس کو 904 عیسوی میں سلینڈرا نے فتح کر کے اپنی حدود وسیع کر لیں۔ چنانچہ سری وجایا جو اپنے دور عروج میں انڈونیشیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، صرف سماٹرا کے چند علاقوں میں محدود ہو گئی۔
اس کا دارالحکومت پالمانگ تھا جو بدھ مت کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں یہاں فنون لطیفہ اور فن تعمیر نے خاصی ترقی کی تھی۔ اس طرح انڈونیشیا کی تاریخ قبل از اسلام مکمل ہوئی۔ یہاں سے تاریخ بعد از اسلام کا جائزہ لیں گے۔ تاریخ بعد از اسلام کا جائزہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں لیں گے۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل تھا جو مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ملک انڈونیشیا کے مذاہب تھے، جس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مذاہب کے حوالے سے انڈونیشیا کی تاریخ کیا رہی ہے اور اس وقت انڈونیشیا کے اندر کتنے مذاہب موجود ہیں اور ان میں سے سب سے غالب مذہب کون سا ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصے کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے تھا۔ یہ ہمارے سبق کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انڈونیشیا کی اس تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ جو اسلام آنے کے بعد کی ہے، اور کل کے سبق کے اندر ہم انڈونیشیا کے طرز حکومت پر بھی بات کریں گے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔